سبسکرائب کیجئے اقرأ القرآن چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ دیکھ سکیں تازہ ترین تعلیم و تزکیہ اور تفہیم دین کی ویڈیوز۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فاستقم كما امرت ومن تاب معك وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم وقال عز من قائل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين۔ حمد و ثنا، تعریف و ستائش ہر وقت اور ہر قسم کی لائق ہے، مخصوص ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کی۔ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ فی کل حال، الحمدللہ اولا و آخرا والحمدللہ ظاہرا و باطنا۔ اور صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات افضل ترین، ازکیٰ ترین اور اعلیٰ ترین سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا قائدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، آپ شاید مجھ سے زیادہ باخبر ہیں اور محسوس کر رہے ہیں کہ وہ وبائی کیفیت جس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں ظاہر ہوئی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں وہ وبا داخل ہو چکی ہے۔ آج ہمارے ساتھی، ہمارے دوست اور ہمارے عزیز اس سے متاثر ہو کر موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ اب یہ بات وہ نہیں جو کہتے تھے کہ یہ خبر ہے، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہر محلے میں، ہر علاقے میں یہ صورتحال ہے کہ کوئی نہ کوئی بیمار ہے یا کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہو کر موت کی آغوش میں چلا گیا۔ لیکن یہ کیفیت ایسی نہیں ہے کہ ہم مضطرب ہو جائیں اور بے چین ہو جائیں، بلکہ یہ ایسی کیفیت ہے جو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اس کے سامنے جھکیں اور اس کے سامنے گڑگڑائیں، اس کے سامنے روئیں، اے اللہ یہ تیری طرف سے آئی ہے اور تیرے سوا کوئی اٹھانے والا نہیں، اس لیے کہ تیرا فرمان ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی وبا، کوئی بلا آ جائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اس لیے ایک سب سے مؤثر اور سب سے زیادہ کارگر
اور زود اثر، جلدی اثر کرنے والا موسٹ ایکٹیو عمل جو ہے وہ دعا ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے۔ اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک، اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف توبہ کر کے رجوع ہوتے ہیں۔ اللہ اس وبا کو اٹھا لے، اللہ اس وبا کو اٹھا لے، اور جو اس سے متاثر اہل توحید فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کو شہادت کا مقام عطا فرما دے، اور جو بیمار ہیں ہسپتال میں یا گھر میں اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ ان کو عافیت دے دے، اللہ ان پہ رحمت فرما دے، اللہ اس کو اٹھا لے، اللہ اس کو ٹال دے۔ اور دوسرا میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے دوستوں، اللہ رب العزت کے دو حکم ہیں، ایک دین و شریعت کا حکم اور ایک وہ جو اللہ کی سنت ہے اس کائنات کے اندر۔ ان دونوں کو ماننا اور ان دونوں کو پورا کرنا اور ان پہ عمل کرنا یہ مسلمانی ہے۔ دعا کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان ہے، اور بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرنا اور احتیاطی تدابیر کو اپنانا اور اپنے آپ کو وبا اور بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے پورا اہتمام اور احتیاط کرنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ لوگ ہمارا عام رویہ یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو فوراً اس پہ تبصرہ کرنا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے یا یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ دین کی بات ہو پھر بھی ایسے، دنیا کی بات ہو پھر بھی ایسے۔ میرے بھائیوں یہ رویہ صحیح نہیں ہے، نہ دین کے بارے میں صحیح ہے نہ دنیا کے بارے میں صحیح ہے۔ اپنے رویے کی اصلاح کیجیے، علم کے بغیر بات نہ کیجیے، سنی سنائی بات آگے نہ پہنچائیے۔ جو کوئی معلومات ہو، کوئی معلوم ہو، کوئی انفارمیشن ہو، کوئی خبر ہو، جب تک مصدق، معتبر اور معقول اور کوئی کارآمد نہ ہو اس وقت تک اس کو آگے نقل نہ کیجیے۔ اور دین کی بات بھی جب اس پر عمل کرنا ہو تو پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، پوچھ لیں، پھر اس کے اوپر عمل کیجیے۔ دین کی ہر بات کو آگے پہنچا دینا بغیر تحقیق کے، اور اسی طرح دنیا کی ہر بات کے اوپر تبصرے کرنا اور اس کے اوپر موقف اختیار کر کے یا اس کی تردید کر دینا یا اس کو اٹھا دینا، یہ دانشمندانہ رویہ نہیں ہے۔ یہ فیس بک اور یہ سوشل میڈیا اس نے ان چیزوں کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اس لیے جب تک کسی معتبر کی بات نہ ہو اس پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، اور جب تک کسی چیز کے بارے میں پورا علم نہ ہو اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو آگے نہیں پہنچانا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اور ہمارے علماء میں بھی ایسے حضرات ہیں، میں ان کی دیانتداری، ان کا نیکی اور تقوی کا جو جذبہ ہے اس کو سلام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں نیکی، تقوی اور توکل علی اللہ اپنی جگہ پر بہت ہی قابل قدر چیز ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم احتیاط نہ کریں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پرہیز نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل کرنے والا کون ہے؟ ان کا جو ایمانی درجہ ہے وہ ایسا ایمانی درجہ کسی انسان کا کہاں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ احتیاط کرنا چاہیے۔ کیسے؟ کوڑ کے مریض کو دیکھ کر کہا اس سے اس طرح دور رہو جیسے شیر سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے احتیاط ہے، احتیاط کا تقاضا ہے۔ لیکن بہرحال ان کا یہ جذبہ ہے، قابل قدر ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، بڑی عمر کے لوگ نہ آئیں مسجد میں، گھر میں نماز پڑھ لیں، مجبوری ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ رسک پہ ہیں، احتیاط کر لیں، اچھی بات، نہ آئیں مسجد میں۔ جو آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں یا جوان بھی آتے ہیں، وہ احتیاط کر لیں، فاصلے کے ساتھ نماز پڑھ لیں، ماسک پہن کے نماز پڑھ لیں، ماسک پہن کے نماز پڑھ لیں۔ کئی لوگ جو ہیں ہمارے علماء وہ کہتے ہیں ماسک کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، فاصلے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں عام حالات کے اندر ٹھیک ہے منہ نہیں ڈھانپنا چاہیے،
مل کے کھڑے ہونا چاہیے. ہم لوگ ہی آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ صف بندی اور مل کے کھڑے ہونا نماز کا حصہ ہے، لیکن آج حالات ایسے ہیں اگر فاصلے کے ساتھ کھڑا ہوا جائے اور ماسک پہن لیا جائے تو یہ عین تقاضا شریعت ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور اچھا کام کرو. اور اچھا کام، دین کا اچھا کام بھی اچھا ہے اور دنیا کا اچھا کام بھی اچھا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر کام اچھا کرو، احتیاط بھی اچھی کرو، نماز بھی اچھی پڑھو. اور جو علماء ہیں جن کو اللہ نے دین کی گہری سمجھ عطا فرمائی ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے فتاویٰ کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ صفوں کی صف بندی اور مل کے کھڑے ہونا یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ساقط نہیں ہو سکتا. اگر حالات ایسے ہیں کہ صف بندی کی بجائے فاصلے پر نماز پڑھی جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ جائز ہے، یہ ضرورت ہے. اسی طرح ماسک پہننا ضرورت ہے، فاصلہ رکھنا ضرورت ہے، مصافحہ کرنا یہ بخشش کی باعث ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا جو کوڑ کا مریض تھا، آپ نے فرمایا تو ادھر ہی رہ، تیری بیعت قبول ہے، مصافحہ نہیں کیا اس کے ساتھ. اس لیے ان چیزوں کو مانیں اور ان پر عمل کریں اور ان کا مذاق نہ اڑائیں اور ان کا تمسخر نہ اڑائیں، ان چیزوں کو قبول کریں اور کسی کے متعلق زبان نہ کھولیں. میں نہیں کہتا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، نہیں، انہوں نے جو کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے انہوں نے نیکی تقویٰ سمجھ کر کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور شریعت کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیکیاں یہ نہیں کہ رمضان میں نیکی کی اور بعد میں چھوڑ دی، نہیں، نیکی کے اوپر استقامت اختیار کریں. اللہ کو پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، بھلے تھوڑا کیا جائے. رات کا قیام، اللہ اکبر، رمضان میں کرتے رہے، سارے تہجد پڑھتے رہے، لیکن اب کیا قیام چھوڑ دیں؟ اب بھی آپ قیام کر سکتے ہیں. عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیں. عشاء کے بعد ہم تو سنت ہی نہیں پڑھتے، سنت ہی نہیں پڑھتے، ایسے ہی بھاگ جاتے ہیں. عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیں، ایک سلام کے ساتھ، تشہد اور سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لیں. یہ 4 رکعتیں ایسے لکھی جاتی ہیں جیسے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں. ہر رات پہ یہ موقع ہے. اور ظہر کے بعد جب عصر زوال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیں. ظہر کی 4 سنتیں پڑھ لیں یا ظہر کے بعد زوال کی 4 رکعتیں پڑھ لیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سحری کے وقت 4 رکعتیں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے موقع رکھے ہوئے ہیں. مہینے کے 3 روزے رکھ لیں، مہینے کے 3 روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز سارے مہینے کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے جو نیکیاں شروع کی ہیں ان نیکیوں کو موقوف نہ کریں، جاری رکھیں. قرآن کی تلاوت جاری رکھیں، قرآن کی تلاوت جاری رکھیں. ایک رکوع پڑھ لیا کریں، ایک صفحہ پڑھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں. اب تو ہر ایک کے موبائل میں موجود ہے، ہر ایک کے موبائل میں موجود ہے. نہیں پڑھ سکتے سن لیا کریں، سن لیا کریں. موبائل کے اندر لکھا ہوا بھی موجود ہے اور تلاوت کیا ہوا بھی موجود ہے. سن لیا کریں، پڑھ لیا کریں. اور یہ جو عام سوشل میڈیا کے اوپر ہم لگے رہتے ہیں فضولیات سننے کے لیے، ان سے بچائیں اپنے آپ، ان سے بچائیں. اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کی قدر کیجئے، اپنے وقت کی قدر کیجئے. معلوم نہیں کون کس وقت چلا جائے گا اور کیسے چلا جائے گا، کون کس وقت چلا جائے گا. فیس بک کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہوا، وہ چلا گیا، ہاں کرونا سے چلا گیا. اللہ اللہ، میرے بھائیوں اس وقت کی قدر کیجئے، نیکی کے اندر، فرما برداری کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر اور اللہ رب العزت کی شکر گزاری اور وفاداری کے اندر اس کو بسر کر لیجیے. اور آخری بات، اللہ اکبر، صدقہ خیرات بے شک تنگی ہے لیکن اس سے ہاتھ نہ روکیں. صدقے اور خیرات سے ان صنائع المعروفی تقی مسارع السوء، ماثور ہے کہ نیکی کرنا برے مواقع سے اور برے انجام سے اور بری موت سے اور بری مصیبتوں سے انسان کو بچا دیتا ہے. صدقہ، اللہ اکبر،
یہ بات حقیقت ہے کہ رد بلا ہے، اور نیکی کرنا گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، صدقہ کرنا آگ کو بھی بجھا دیتا ہے اور مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان کریں، لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ اور یہ جو دیکھا اور آپ نے بھی سنا اور دیکھا، اللہ اکبر، عید آئی، شراب کی دکانوں پہ ٹھٹھ لگے ہوئے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے شراب لینے والوں کی۔ یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں، لیکن ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم اپنے لیے بھی اللہ سے عافیت اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر سختی نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا تیرے ساتھ اللہ باتیں کرتا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ ہم تو نہیں مانتے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دکھائے اپنے آپ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اس بے ادبی کے کلمے کی وجہ سے وہیں ڈھیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بے عقلوں کے اس بے ادبی کی بات کی وجہ سے یا اللہ تو نے ہمیں ہلاک کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ تو ہم بھی یا اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ابھی بھی سمجھے نہیں ہیں اور ابھی بھی برے راستے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے۔ اللہ اس وبا کو اٹھا لے، اللہ اس بلا کو ٹال دے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اور اللہم انا نسألک عیشۃ نقیۃ، اے اللہ ہم وہ زندگی آپ سے مانگتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہو، ومیتۃ سویۃ، اور ایسی موت دینا یا اللہ جو سلامتی والی، عافیت والی، عزت والی، کرامت والی موت ہو۔ یا اللہ ایسی موت سے بچانا کہ اپنے دیکھ بھی نہ سکیں، جنازہ بھی نہ پڑھ سکیں، اللہ ایسی موت سے بچانا، اللہ ایسی موت سے بچانا۔ اور یا اللہ جو بیچارے اس موت کا شکار ہو کر تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، اللہ ان کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، اللہ ان پہ رحمت فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما جو ان میں اہل توحید ہیں، اہل سنت ہیں، اور اپنی مخلوق پہ رحم فرما میرے مالک، اپنی مخلوق پہ رحم فرما۔ اور بہت سارے ساتھی دوست ہمارے محلے میں رہنے والے آج نہیں تھے ہمارے ساتھ، اور وہ اسی وبا کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، نماز کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے، فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں، بڑے لوگ گھر میں نماز پڑھ لیا کریں، اور ایک صف چھوڑ کے پیچھے صف بنا لیا کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ دین کے اندر ممنوع نہیں ہیں، یہ شریعت کے عین مطابق ہیں۔ اور جان بچانا، صحت کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بیماری سے محفوظ رکھنا کہ بیمار نہ ہو جاؤں، یا بیماری بڑھ نہ جائے، یا میرے لیے زیادہ رسک نہ پیدا ہو جائے، یہ ساری چیزیں شریعت کا عین تقاضا ہے، انہیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری حفاظت بھی فرما، ایمان کی بھی حفاظت فرما، دین کی بھی حفاظت فرما، اور صحت اور جان اور زندگی کی بھی حفاظت فرما۔ یہ صحت، جان اور زندگی، اسی کے ساتھ دین ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔